اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے مرکب اضافی کا، اور مرکب اضافی جو ہے قرآن پاک کے اندر اس کا استعمال بہت ہی زیادہ ہے، لہذا اس کو ہم شروع کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ جو پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا یہ سارا قبول بھی فرمائے، اور ہمارے لیے ہمارے دلوں کو اور ہمارے سینے کو کھول دے تاکہ ہم لوگ علم کی روشنائی سے ہم لوگ روشن اپنے دلوں کو کر سکیں۔ تو مرکب اضافی کم از کم دو مرکب، ایسے مرکب کہ ایک مرکب یعنی دونوں مرکب میں سے ایک اسم جو ہے، دو اسما کم از کم، ایک اسم دوسرے اسم کے ساتھ اس کو نسبت دی جائے، یعنی ایک اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ نسبت دی جائے، اس کو ہم لوگ مرکب اضافی کہتے ہیں۔ یا آپ اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں مرکب اضافی کو کہ جب ایک اسم کی دوسرے اسم کے ساتھ اضافت کی جائے تو اسے مرکب اضافی کہتے ہیں۔ اب اضافت سے مراد کیا ہے؟ آپ یہ دیکھیں، ہم یہ لکھتے ہیں زید کی کتاب۔ آپ یہ دیکھیں یہاں پہ ہم کیا کر رہے ہیں، دو ہمارے پاس اسماء ہیں، ٹھیک ہے، ایک اسم کو ہم دوسرے اسم کے ساتھ نسبت دے رہے ہیں، اسی کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں، مرکب اضافی کہتے ہیں۔ یا ایک اسم کی دوسرے اسم کے ساتھ جو اضافت کی جاتی ہے، اور اس میں آپ یہ دیکھیں اردو کے جو ہیں کا کی کے وغیرہ کے الفاظ آئیں گے، وہ مرکب اضافی ہوتے ہیں۔ اب اس میں ایک بات یاد رکھنی ہے آپ نے کہ جب ہم اس کی عربی کرتے ہیں تو مضاف ہمیشہ پہلے لکھا جاتا ہے اور جو مضاف الیہ ہے وہ ہمیشہ بعد میں لکھا جاتا ہے۔ اب مضاف کیا ہوتا ہے اور مضاف الیہ کیا ہے؟ تو اس میں آپ یہ دیکھیں، جس اسم کو نسبت دی جائے، جس اسم کو نسبت دی جائے اسے مضاف کہتے ہیں، اور جس اسم کی طرف نسبت دی جائے اسے مضاف الیہ کہتے ہیں۔ یہ بات آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے کہ مضاف کیا ہوتا ہے، جس اسم کو نسبت دی جائے۔ نسبت یہاں پہ کتاب کو دی جا رہی ہے تو وہ ہمارے پاس کیا ہے، وہ مضاف ہے، اور کس کی طرف نسبت دی جا رہی ہے، وہ زید کی طرف، تو وہ جو زید ہوگا وہ ہمارے پاس مضاف الیہ ہوگا۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مرکب اضافی کے بنانے کا طریقہ کیا ہے۔ مرکب اضافی کے بنانے کا طریقہ، ابھی آپ کے سامنے اس میں دو آپ کے سامنے اسماء آ رہے ہیں، یعنی ایک مضاف ہے اور دوسرا مضاف الیہ ہے۔ ہم نے ان کو دیکھنا ہے کہ جو مضاف ہے وہ کیسے بنتا ہے
اور جو مضاف الیہ ہے وہ کیسے یہاں پہ لکھا جائے گا؟ تو مضاف الیہ کے بارے میں تو بالکل ایک کنفرم چیز ہے، یہ ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے. بس یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے، مضاف الیہ ہمیشہ حالت جر میں ہوگا. اور جو مضاف ہے اس کے بارے میں ذرا دیکھیں آپ. ایک تو یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ مضاف پر ال داخل نہیں ہوتا ہے، یعنی اس پر ال داخل نہیں ہوتا، یعنی اس مضاف کے اوپر کبھی بھی آپ ال نہیں لگائیں گے. دوسری بات وہ یہ ہے کہ مضاف کے بارے میں کہ مضاف کے جو اعراب ہیں وہ اس میں ہلکا ہوتا ہے. اس کا جو اعراب ہے، مضاف کا اعراب ہلکا ہونے سے مراد کیا ہے؟ یعنی اس میں جو اسماء ہیں ان کے اوپر تنوین نہیں آئے گی، تنوین نہیں آئے گی. یعنی آپ یہاں پہ لکھیں گے کہ ان اسماء کے اوپر تنوین کو ختم کر دیا جاتا ہے، اور پھر سنگل حرکت جو ہے اس کے اوپر وہ لگائی جاتی ہے. اور اسی میں ہی مضاف کے بارے میں ہی ایک چیز اور ہے، وہ یہ ہے کہ اگر مثنی مذکر ہو یا مؤنث ہو اور اس کے ساتھ جو جمع سالم مذکر، ان کے آخر پہ جو نون آتے ہیں، جب ہم ان کو مضاف کے طور پہ استعمال کرتے ہیں تو وہ جو ان کے آخر پہ نون آئیں گے نا، مثنی مذکر مؤنث کے آخر پہ، اور اس کے بعد جمع سالم مذکر اس کے آخر پہ جو نون آتا ہے وہ گر جاتا ہے جب ہم اس کو مضاف کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. یہ بات آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں، اب ہم باقاعدہ طور پہ مرکب اضافی بنا کے دیکھتے ہیں. اب دیکھیں آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے زید کی کتاب. کتاب کی جو عربی ہوتی ہے مضاف اس کا لکھیں گے تو وہ لکھیں گے کتابن، پہلے ویسے لکھ لیں پھر بعد میں اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کیسا ہے. کتاب کو لکھتے ہیں کتابن اور زید زیدن. اچھا اب ذرا دیکھیں مضاف، یہ مضاف بن گیا. مضاف کے اوپر سب سے پہلے اس نے کہا کہ ال داخل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی، ہم نے اس کو الکتاب نہیں لکھا، بالکل صحیح ہے. دوسری تنوین کو ختم کر دیا جاتا. اب دیکھیں اس میں تنوین آ گئی ہے، تنوین کو ختم کر دیتے ہیں اور سنگل جو حرکت ہے وہ ہم لگاتے ہیں، وہ لکھیں گے کتابو. یعنی یہ مضاف ہمارے پاس بن گیا. اس کے بعد ہے زیدن. اب ذرا دیکھیں مضاف الیہ یہ ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے، تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے یہ اس وقت مرفوع حالت میں ہے. زیدن زیدن زیدن، تو کیا ہوگا، ہم زیدن لکھیں گے، یعنی کتاب زیدن. تو یہ ہمارے پاس کیا ہے، یہ ہمارے پاس مرکب اضافی جو ہے اس حالت میں یہ بالکل تیار ہو گیا ہے، کتاب زیدن. اب اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں اللہ کی کتاب. اللہ کی کتاب تو کیا ہوگا، پہلے مضاف لکھیں گے کتاب، اب ملا کے جب ہم لکھتے ہیں اللہ اللہ اللہ، تو کیا لکھیں گے کتاب اللہ ہی، کیونکہ حالت جر میں مضاف الیہ جو ہے ہمیشہ کس میں ہوتا ہے، حالت جر میں ہوتا ہے. تو ہم لکھیں گے اس کو کتاب اللہ. اللہ کا رسول،
یہ بھی مرکب اضافی ہے، تو کیا لکھیں گے؟ رسول اللہ۔ یہ ہمیشہ مضاف الیہ جو ہے یہ حالت جر میں ہوتا ہے، یہ ہمیشہ آپ لوگوں نے یہ بات یاد رکھنی ہے۔ اسی طرح سے اللہ کا بندہ، بندہ کہتے ہیں عبد، تو عبد اللہ کیا ہوگا؟ اللہ کا بندہ، مضاف اور مضاف الیہ، مضاف الیہ جو ہے ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے۔ اب اسی طرح سے جمعے کا دن، تو کیا کریں گے؟ یوم الجمعاتی، یوم الجمعاتی، یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ ہے، اور مضاف الیہ دیکھ لیں یہ ہمارے پاس حالت جر میں ہے۔ اب اسی طرح سے مومن کی معراج، تو کیا ہوگا؟ معراج المؤمنی، مؤمنی، اور یہ دیکھ لیں آپ لوگ کہ یہ ہمارے پاس مضاف ہے، یہ مضاف الیہ ہے، اور دیکھ لیں آپ لوگ مضاف کے اوپر ال داخل نہیں ہو رہا، تنوین یہاں پہ ہے ہی نہیں، دیکھیں یہاں پہ سنگل حرکت آ رہی ہے، تو مضاف ہمارا یہاں پہ تیار ہو گیا۔ اس کے بعد دیکھیں مضاف الیہ، اور مضاف الیہ ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے، تو یہاں پہ پھر کیا آئے گا؟ المؤمنی، یعنی معراج المؤمنی۔ اب ہم تھوڑا سا اسی میں ذرا دیکھتے ہیں ایک حدیث پاک جو کہ بہت ہی زیادہ جو ہے عام ہے، وہ پہلے میں لکھ دیتا ہوں، پھر ہم اس کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ الدنیا مزرعۃ الاخرتی، الدنیا مزرعۃ الاخرتی۔ اب پہلے تو ذرا یہ ہمارے پاس جملہ اسمیہ ہے، یہ ہمارے پاس مبتدا ہے، اور یہ ہمارے پاس خبر ہے، اور جو خبر ہے وہ ہمارے پاس دیکھیں مرکب اضافی میں ہے، یعنی الدنیا، دنیا جو ہے، اب یہ اس کو سائڈ میں مرکب اضافی کی طرف اب آئیں، یہ مضاف اور یہ مضاف الیہ، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کو جب ہم لکھیں گے اردو میں لکھیں گے آخرت کی کھیتی۔ اب دیکھیں آخرت یہ مضاف بن گیا، آخرت کھیتی جو ہے یہ ہمارے پاس مضاف بن گیا، اور یہ آخرت جو ہے یہ مضاف الیہ میں چلا گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں مزرعۃ الاخرتی، تو یہ مضاف اور مضاف الیہ ہمیشہ کس میں ہوتا ہے؟ حالت جر میں ہوتا ہے، یعنی دنیا جو ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے۔ بہت سی احادیث، اور اسی طرح سے جب قرآن پاک کو بھی جب آپ لوگ پڑھیں گے، اب آپ غور کیجئے گا، آپ لوگوں کو بہت سے مرکب اضافی وہاں پہ نظر آئیں گے، تو وہ آپ لوگوں نے لازمی اس کی تھوڑی سی ایکسرسائز بھی کرنی ہے، مشق بھی کرنی ہے، دیکھنا بھی ہے۔ اسی طرح سے ایک اور بھی ہیں، سجن المؤمنی، سجن
मुमिनी। और इसी तरह से सिजन कहते हैं जेल, ठीक है जी, यानी मोमिन की जेल। ये हमारे पास क्या है, मुरक्कब इजाफी है। और एक और है जन्नतुल काफी अल्लाती, या जन्नतुल काफिरी लिख दें, जन्नतुल काफिरी, काफिर की जन्नत। ये देख लें, मुजाफ इलेह जो है हमारे पास हालत जर में है, मुजाफ इलेह हालत जर में है। और इसी के पीछे अगर हम फिर यहां पे लिखते हैं अद-दुनिया, ये भी एक हदीस पाक का ही हिस्सा है। दुनिया जो है मोमिन के लिए, या मोमिन, ये दुनिया जो है मोमिन के लिए जेल है और काफिर के लिए ये जन्नत है। यानी क्या है, मोमिन के लिए जेल क्यों है? मोमिन के लिए इसीलिए जेल है कि उसे ये पता है कि यहाँ मैंने जो कुछ भी करना है, जो भी इंसान ने उसने लेन देन करना है, यहाँ पे वक्त गुजारना है, उसको उसका आगे जाके हिसाब देना पड़ेगा। फिक्र आखिरत होती है उसके अंदर, मोमिन के अंदर, इसीलिए उसको ये दुनिया जेल की मानिंद लगती है। और काफिर जिसको इस बात की फिक्र ही कोई नहीं है कि मैंने आगे जाके कोई हिसाब किताब भी कर देना है, या मतलब मैंने जो दुनिया के अंदर अच्छे अमाल किए हैं तो मुझे उसकी जज़ा मिलेगी, अगर अच्छे अमाल नहीं किए हैं तो उसकी सज़ा मिलेगी, उसको इस चीज़ का फिक्र ही कोई नहीं है। तो ये आज हमने मुकम्मल तौर पे ये तमाम जो बातें थीं, ये मुरक्कब इजाफ़ी की हम लोगों ने पढ़ी हैं। आज हम लोगों ने मुरक्कब इजाफ़ी बनाने का जो तरीका है वो हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब कल इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेसन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मुरक्कब इजाफ़ी में ज़मायर का जो इस्तेमाल है वो पढ़ेंगे, यानी मज़ीद मुरक्कब इजाफ़ी में देखेंगे कि क्या क्या तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं। आप लोग इसको, इस लेक्चर को, इस सबक को अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, तो अल्लाह ताला आपको और मुझे इस्तकामत अता फरमाए। और ये जो हमारा पढ़ना, पढ़ाना, सीखना, सिखाना, ये अल्लाह ताला कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।